سوچو وہ دن جب وقت رک جائے گا، زمین کانپ اٹھے گی، آسمان لرزنے لگے گا، ایک ہجوم ہوگا، بے شمار لوگ، لیکن سب کے چہرے مختلف ہوں گے، کچھ چمک رہے ہوں گے اور کچھ خوف سے زرد پڑے ہوں گے۔ تم بھی ان میں کھڑے ہوگے، لیکن سوال یہ ہے کہ تم کس گروہ میں ہوگے۔ اعلان ہوگا، آج کامیاب وہی ہوگا جس نے دنیا میں جنت خرید لی۔ تمہاری آنکھیں بے اختیار اپنے اعمال ڈھونڈیں گی۔ کیا تم نے وہ نیکیاں کمائی تھی جو جنت کی راہ کھولتی ہیں، یا ہاتھ خالی ہوں گے ندامت کا بوجھ لیے؟ یہی وقت ہے، یہی لمحہ ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے یہ 5 کام رمضان میں کر لیے تو جنت تمہاری مقدر بن جائے گی، لیکن اگر غفلت برتی، اگر وقت نکل گیا تو پھر کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ یہ 5 کام کیا ہیں؟ یہ وہ اعمال ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ جنت کی راہ ہموار کرتے ہیں، لیکن شرط ایک ہے، انہیں محض اعمال سمجھ کر نہ کرو، بلکہ ان میں اپنی جان ڈال دو، انہیں اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ تمہاری آنکھوں، زبان، ہاتھ اور دل کو گناہوں سے روکنے کا امتحان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بھوکے تو رہتے ہیں مگر ان کی آنکھیں بدنگاہی سے باز نہیں آتی، زبان جھوٹ، غیبت اور بیہودہ باتوں سے باز نہیں آتی، ہاتھ ظلم سے نہیں رکتے، دل بغض اور کینے سے بھرے رہتے ہیں۔ یہ روزہ نہیں بس بھوک کا عذاب ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ جنت تمہاری ہو تو روزہ پورے جسم کا رکھو، زبان کو ذکر و تلاوت میں مشغول رکھو، آنکھوں کو پاکیزگی میں ڈھال دو، دل کو حسد اور نفرت سے پاک کر دو، اور ہاتھ کو صرف خیر کے کاموں میں استعمال کرو۔ یہی وہ روزہ ہے جو جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ نمبر 2، قیام اللیل، یعنی راتوں میں اللہ سے جڑ جاؤ۔ تصور کرو ایک سنسان رات، ہر طرف سناٹا، دنیا گہری نیند میں ڈوبی ہوئی، اور تم خاموشی سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ تمہارے آنسو تمہارے رخسار پر بہہ رہے ہیں، تمہارا دل لرز رہا ہے، اور تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قیام صرف تراویح نہیں بلکہ تہجد کی وہ نماز ہے جو تمہیں جنت کی راہ پر ڈال دے گی۔ اگر تم نے رمضان کی راتیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزار لی تو سمجھ لو کہ تمہارے گناہ مٹا دیے گئے، تمہارے درجات بلند ہو گئے اور جنت تمہاری منتظر ہے۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت۔ یہ وہ کتاب ہے جو یا تو قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گی یا تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، وہی مہینہ جس میں یہ نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، ہے اللہ، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا، اس کی مغفرت کر دے۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا، اس کی مغفرت کر دے۔ تو اللہ ان دونوں کی سفارش قبول فرما لے گا۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب قرآن تمہاری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کو رمضان میں اپنا ساتھی بنا لو، اسے روزانہ پڑھو، اس کے معنی کو سمجھو، اس پر عمل کرو اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ نمبر 4، سخاوت۔ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام ہر رات آتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت سمندر کی موجوں کی طرح بے حد وسیع ہو جاتی۔ یہی وہ صفت ہے جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے۔
کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم کرے؟ تو تم لوگوں پر رحم کرو، کسی بھوکے کا پیٹ بھرو، کسی یتیم کی سر پر ہاتھ رکھو، کسی مقروض کی مشکل حل کرو اور کسی بیمار کے علاج کا انتظام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا۔ یہ موقع ضائع مت کرو، جنت خرید لو۔ نمبر 5، آخری عشرے میں جنت کے دروازے خود کھلیں گے، بس ایک کام کر لو۔ یہ رمضان کی سب سے قیمتی رات ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اگر تم نے یہ رات پا لی اور اللہ سے اپنی مغفرت مانگ لی تو تمہاری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر کو ایمان اور ثواب کی نیت سے پایا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لیکن یہ رات ان کے لیے ہے جو اسے ڈھونڈتے ہیں، جو آخری عشرے کی راتوں میں جاگتے ہیں، جو اللہ کے در پر گڑ گڑاتے ہیں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ 5 کام رمضان میں کر لو اور جنت تمہاری ہو جائے گی۔ لیکن اگر غفلت کی، اگر وقت نکال دیا، اگر رمضان گزر گیا اور تم نے کچھ نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ سوچو، رمضان کا چاند ڈھل رہا ہے، وقت تمہارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور موت کا فرشتہ کسی بھی لمحے دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ یہ وقت ہے عمل کا، اٹھو، اللہ کی طرف دوڑو اور جنت کو اپنی قسمت بنا لو، کیونکہ شاید یہ رمضان تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہو۔